بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بیوی سے جمع کرتے ہوئے تمہارے وضو میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ سے پوری کرتا ہے تو اسے اس کا گناہ ہوتا ہے، اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ سے پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ ہم مستری کے 17 اسلامی اصول۔ نمبر 1، بیوی سے جمع افت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ایسی صورت میں اللہ نہ صرف جمع پہ اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی و آخری برکتوں سے نوازے گا۔ نمبر 2، جمع شہوت رانی نہیں ہے بلکہ زوجین کے لیے سکون قلب اور راحت جہاں ہے، اس لیے قبل از جمع شوہر بیوی سے خوش طبعی کی بات کرے اور جمع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ نمبر 3، جمع سے قبل یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ، اے اللہ ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ نمبر 4، جمع کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈکی چھپی جگہ ہو، اور جمع کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے، تاہم ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز ہے۔ جس حدیث میں مذکور ہے کہ جمع کے وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندھے پن کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اسے شیخ البانی نے موضوع حدیث قرار دیا ہے، اور اسی طرح وہ ساری احادیث بھی ضعیف ہیں جن میں مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ نمبر 5، بحالت احرام اور بحالت روزہ جمع ممنوع ہے، باقی دنوں رات کے کسی حصے میں جمع کر سکتے ہیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف جمع کرنا منع ہے، مگر جمع کے علاوہ بیوی سے لذت اندوز ہونا جائز ہے۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں جمع کر لیا تو 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا ہوگا، ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ آئندہ اللہ کا حکم توڑ کر مصیبت کا ارتکاب نہ کرے۔ یہی حکم نفاس کی حالت میں جمع کا ہے، البتہ صحیح قول کی روشنی میں مستحاضہ سے جمع کرنا جائز ہے۔ نمبر 6، دوران حمل بیوی سے جمع کرنا جائز ہے، تاہم شوہر کو اس کنڈیشن میں ہمیشہ بیوی کی نفسیات، صحت اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کی مشقت بہت سخت ہے، قرآن نے اسے دکھ پر دکھ کہا ہے، اس لیے بسا اوقات ڈاکٹر اس دوران جمع کرنے سے شوہر کو منع کرتے ہیں، لہذا اس سلسلے میں طبی مشورے سے عمل لیا جائے۔ خصوصاً حمل کے آخری ایام کافی دشوار گزار ہوتے ہیں، ان دنوں جمع کرنا پرخطر ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، لوگ جمع کے دوران شہوت کی باتیں کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی عیب کی بات ہے۔ ہاں، فحش اور بیہودہ باتیں جس طرح عام حالات میں ممنوع ہیں، اسی طرح دوران جمع بھی ممنوع ہوں گی۔ نمبر 8، جمع سے قبل شہوت بھڑکانے کے لیے جنسی قوت والی ادویات کا استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا اس چیز سے اجتناب کریں۔ ہاں، کسی آدمی میں جنسی کمزوری ہو تو ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائیں، اس میں کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ نمبر 9، بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جمع کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور جمع کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبعی کرنا، جمع کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن بشمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں جمع کے لیے جو کیفیت و حیت اختیار کی جائے، تمام کیفیات جائز ہیں۔ یاد رہے، جمع کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ نمبر 10، شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ ان 2 باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ چومنا اور منہ سے سیکس، اورل سیکس کرنا سراپا بے حیائی ہے،
اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ نمبر 11، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا، متعدد جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ مومن ہر کام میں حیا کا پہلو مد نظر رکھتا ہے، لیکن بعض شوہر اپنی بیوی کو غیر فطری طریقہ سے مباشرت اپنانے اور بے حیائی کا اسلوب اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایسا کرنا اسلام کے منافی ہے۔ نمبر 12، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے، لہذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گناہگار کام سرزد ہو گیا ہو تو وہ فوراً رب کی طرف التفات کرے اور اللہ سے توبہ کر کے گناہ معاف کرا لے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، سو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 13، ایک ہی رات میں دوبارہ جماع کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ بغیر وضو کے بھی دوبارہ جماع کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غسل سے کئی ازواج سے مباشرت فرماتے تھے۔ نمبر 14، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے، تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت ہو اس نماز کے واسطے غسل کر لے تاکہ بلا تاخیر وقت پہ نماز پڑھ سکے۔ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر و اذکار، دعا و سلام، کام کاج، بات چیت، کھانا پینا سب جائز ہیں، حتیٰ کہ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ نمبر 15، جب جماع کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اسے جلد فراغت حاصل کر کے اور غسل کر کے نماز ادا کریں۔ یاد رہے اذان سننے کے بعد بھی قصداً بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اقامت ہونے لگے، تب جماع کرنا ہماری کوتاہی اور نماز سے غفلت ہے۔ جہاں تک اذان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں بلکہ فرض کفایہ اور بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے۔ اس لیے میاں بیوی سے بات چیت یا بوس و کنار کے دوران جواب دینا چاہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جماع کے وقت اذان کا جواب دینے سے علماء نے منع کیا ہے۔ جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو بقیہ کلمات کا جواب دے سکتے ہیں۔ نمبر 16، اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جماع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے۔ شوقیہ ایسا کرنے سے بصورت بچنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا اہم مقصد افزائش نسل ہے۔ نمبر 17، میاں بیوی کی خلوت اور جماع کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے۔ اس بات سے ان بے حیاؤں کو نصیحت لینا چاہیے جو جماع کی تصویر یا ویڈیو بناتے ہیں پھر اسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کتنے ملعون ہیں فحش ویڈیو بنانے، پھیلانے اور دیکھنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ، میری امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے، اے فلاں، میں نے رات فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ خود پر دیے گئے اللہ کے پردے کھولنے لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسلامی غیرت و حمیت پیدا کر دے، حیا کی دولت سے مالا مال کر دے، بے حیائی سے کوسوں میل دور کر دے اور مرتے دم تک اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہنے کی توفیق بخشے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔